بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا اس شارٹ نوٹس پہ آنے کے لیے بہت شکریہ۔ الیکشن کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ کئی سارے پریس کانفرنسز کیے، آپ کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی، آپ کے ساتھ پری الیکشن میں جو سرکمسٹانسز تھے اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی۔ ہم نے آپ کے ساتھ اپنے پارٹی کا ویژن شیئر کیا۔ ہم نے آپ کے ساتھ عمران خان صاحب جو حقیقی عوامی لیڈر ہے، جو اس وقت اس کی مقبولیت پوری دنیا میں نون ہے، اور جس کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی عوام نے اس کے نظریے کو سر آنکھوں پہ قبول کرتے ہوئے اتنے تعداد میں جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی ان کو الیکٹ کروایا۔ اور اس کے لیے اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت کی طرف ہم آگے بڑھے، اور ہم دن رات یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلامی نامنظور کے سلوگن کو ایکسیپٹ کر کے ہمیں جو مینڈیٹ دیا، خان صاحب پہ اعتماد کیا، اور جن لوگوں کو خان صاحب نے چوز کیا ان لوگوں کو بھی منتخب کروایا، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حقیقتاً وہ لوگ جو کرسیوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں ان کے پاس عوامی مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، وہ سٹولن مینڈیٹ ہے۔ ٹرسٹ عوام کا ہمیشہ ارن کیا جاتا ہے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں، اوت اٹھانے والے ہیں، وہ انفیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ عوام کے وہ منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ عوام کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ ویژن، وہ جذبہ، وہ استطاعت، وہ ایمانداری، وہ لگن وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ ہمارے ملک کو کئی سارے چیلنجز درپیش ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب اپنے ویژن کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو، اکنامی کی ترقی ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہے آن اینڈ آف IMF پروگرام کا اور ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ ہم نے یہ کلیئر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق، خان صاحب کا ویژن ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، اور پاکستان کی ہر ترقی میں ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن پاکستان کی عوام پہ کسی کو برڈن بننے بھی نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لیٹر IMF کی طرف جانا تھا جس کا آپ نے بار بار تذکرہ کیا، اس سے پہلے ہم اکانومی پہ ایک نظر ڈلوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے ساتھ ہے جو وہ ایکسپرٹ آپ نے بار بار دیکھا ہے، جو آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیں گے اکانومی پہ، IMF پروگراموں پہ بھی، اور اس کا ایک پولیٹیکل اوورویو اوورآل انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب کے نامزد کردہ ہمارے وزیر اعظم کے آفس کے لیے نمائندہ عمر ایوب خان صاحب انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے میں مزید کنٹینیو کروں کہ صاحب آپ کو وہ بتا دے، ذرا اکنامک پرسپیکٹیو بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں IMF کو اس وقت ایک ہوا کی شکل دکھائی گئی ہے، اور یہ بولا گیا کہ شاید IMF کے ساتھ PTI نے کوئی ایسی چیز کر دی کہ شاید ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب تک 24 پروگرام IMF کے لے چکا ہے۔ پہلا پروگرام 1958 میں لیا تھا، 1958 سے فاسٹ فارورڈ 1988۔ میں 1988 کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ 1988 سے PMLN اور PPP نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنی حکومتیں بنائیں۔ 1988 سے لے کے 2024 تک پاکستان نے IMF کے 14 پروگرام دیے، جس میں سے صرف ایک پروگرام پورا ہوا اور 13 پروگرام نامکمل رہے۔ جب 13 دفعہ پروگرام 1988 سے لے کے 2024 تک نامکمل ہوئے تو اس وقت تو کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا۔ نمبر ایک، ان 14 پروگراموں میں 12 پروگرام جو ہے PMLN اور PPP نے لیے، ان 12 پروگراموں میں صرف ایک پروگرام PMLN نے مکمل کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام PPP نے لیا 2008 میں $10 ارب کا،
اور اس کو بھی نامکمل کیا. پھر اس کے بعد دوسرا بڑا IMF کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں لیا PMLN نے 2013 میں $6.5 ارب کا. PTI جب 2018 میں آئی تو ہمیں تانے دیے گئے کہ انہوں نے پہلے دن سے IMF کا پروگرام کیوں نہیں لیا. عمران خان نے اس وقت 10 مہینے نیگوشیٹ کر کے عالمی دنیا سے $10 ارب لے کر آئے, چین سے, سعودی عرب سے, UAE سے. اس کے بعد IMF کی کنڈیشن کو نرم کرایا اور پھر جا کے IMF کا پروگرام لیا. عمران خان کا پروگرام بھی $6.5 ارب کا تھا اور اس میں سے عمران خان نے آدھی رقم بھی نہیں لی. یہ 2008 سے 2020 تک واحد حکومت تھی جس نے صرف $3 ارب IMF سے قرض لیا. PMLN نے $6.5 ارب, PPP نے $7.5 ارب اٹھائے. اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ 5 فروری 2022 کو IMF نے PTI کو $1.25 ارب کی قسط دی تھی اور ٹھیک اس کے 1 مہینے بعد نو کانفیڈنس موومنٹ آ گئی. ہمیں یہ بولا گیا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت کم کر کے پروگرام کو سبوتاج کیا. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے پہلے $1.25 ارب مل رہے ہیں اور 1 مہینے بعد سبوتاج ہو گیا. اس کے ثبوت 3 سے 4 دفعہ IMF کے رپورٹس ریویو آ چکے ہیں. کسی ایک ریویو میں ایک لائن بتا دیں کہ IMF پروگرام IMF نے سسپینڈ کیا ہو, یہ جھوٹ بولتے رہے. پھر PMLN آئی. PMLN نے پہلے 4 مہینے لگائے مفتاح اسماعیل نے پروگرام کو ریوائیو کرنے میں, 3 دفعہ مس کمٹمنٹ کیا. اس کے بعد اگست 2022 کو جو ہے پروگرام واپس سٹارٹ ہوا اور فوراً آتے ہی اسحاق ڈار اکتوبر میں آئے اور وہ اگست 15 تک رہے, ایک ریویو مکمل نہیں کر سکے, 10 مہینے. اور اسحاق ڈار کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے, آئی ڈونٹ کیئر. اس کے بعد انہوں نے 2 ایسے کام کیے جس پہ IMF نے تردید کی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی تردید نہیں کرتا IMF. ایک انہوں نے سینٹ پہ کھڑے ہو کر بولا کہ IMF مجھے اس لیے پروگرام نہیں دے رہا کہ IMF جو ہے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ کمپرومائز کروانا چاہتا ہے. IMF نے لیٹر لکھا, تردید کی. پھر اس کے بعد 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ ECP ہم اس لیے ECP کو فنڈ جاری نہیں کر رہے کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ آؤٹ ہو جائے گا. IMF نے منع کیا. IMF نے پھر آ کے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. فائنلی جب یہ فیل ہو گئے تو یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جون 2023. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آج کی جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کریں گے, بیرسٹر صاحب بات کریں گے اور عمر صاحب بات کریں گے, یہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے بات. IMF نے ہم سے رابطہ کیا, میں سعودی عرب حج پہ تھا, ہم سے رابطہ کیا. اس وقت نہ ہم قومی اسمبلی میں تھے نہ صوبائی اسمبلی میں تھے. پاکستان کی تاریخ, میں بھی 20 سال سے معیشت کو کور کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ IMF نے بولا کہ ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور PTI سے کنسنٹ لو. اگر پاکستان کو 9 ماہ کا پروگرام دینا ہے تو عمران خان کی کنسنٹ ہوگی تو پروگرام دیا جائے گا. زمان پاک میں میٹنگ ہوئی جس میں عمر بھائی بھی تھے, شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے اور شوکت ترین صاحب بھی تھے. 1.25 گھنٹے کی میٹنگ میں IMF سے پوچھا کہ آپ یہ پروگرام کیوں دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس وقت پروگرام نہیں دیا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. تو خان صاحب نے کہا تو دے دیں. انہوں نے کہا ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی گائیڈ لائنز ہے کہ PTI کی کنسنٹ لیں, اگر PTI کی کنسنٹ نہیں ہوگی تو یہ پروگرام نہیں ہوگا. اس وقت خان صاحب پولیٹیکلی 200 مقدمے ہو چکے تھے, بہت چیزیں ہو چکی تھی, انہوں نے اس کو سائڈ پہ رکھا, پروگرام کی کنسنٹ دی. خان صاحب نے پوچھا کہ یہ پروگرام ہے کیا. انہوں نے کہا 9 مہینے کا پروگرام ہے 3 حصوں میں. پہلا حصہ PDM, دوسرا حصہ کیئر ٹیکر, تیسرا حصہ نئی گورنمنٹ جب کیئر ٹیکر نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو ہم قسط دیں گے. خان صاحب نے اس پہ جواب میں بولا کہ کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. اس وقت نومبر میں الیکشن ہونے تھے. IMF نے کہا کہ نومبر میں ہمیں حکومت نے کہا کہ الیکشن ہوں گے. خان صاحب نے کہا کہ کین یو گارنٹی فری فیئر اینڈ ٹائملی الیکشن. تو انہوں نے کہا آبویسلی یہ جو آخری پارٹ ہے جو تیسرا جس میں ہم نے آخری قسط جاری کرنی ہے وہ نئی حکومت کو اسی وقت ملے گی جب نئی حکومت بنے گی. یہاں بات ختم نہیں ہوتی. نومبر میں پہلا ریویو ہوتا ہے اس پروگرام کا. پہلا ریویو ہوتا ہے IMF پاکستان آتی ہے 2 نومبر کو. 4 یا 5 نومبر کو, یہ شاید آپ لوگوں کے لیے آج پہلی دفعہ بات میں کر رہا ہوں, 4 یا 5 نومبر کو IMF نے پھر PTI سے رابطہ کیا اور بولا کہ IMF کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں سے ملنے کی. میں نے جو ہے پیغام بھجوایا کہ جی اس وقت تو عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے, اب وہ جیل میں ہے اور باقی لیڈرشپ ہائیڈنگ میں ممکن نہیں ہو سکتا. انہوں نے 15 نومبر کو ریویو مکمل کیا جس کی قسط 7 دسمبر کو جاری ہونی تھی, وہ جاری نہیں ہوئی.
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा जब तक पीटीआई की लीडरशिप से नहीं मिलेंगे उस वक्त तक ये आगे केस नहीं चलेगी। फिर हमारे बैरिस्टर साहब उनसे एक इनफॉर्मली मिले और ये भी शायद मीडिया में डिस्क्लोज हुई होगी बात। उसके बाद 11 जनवरी को किस जारी हुई। अगर ये पीटीआई जून में ताउन ना करता उस वक्त इमरान खान साहब और दिसंबर में ये ना मिलते तो ये प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं मिलती। अब रहा आखिरी हिस्सा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सारे लेटर की बुनियाद है कि उन्होंने ये कहा था कि जब मैंडेटेड गवर्नमेंट आएगी तो उसको जो है हम अलाउ करेंगे, उसके साथ हम नेगोशिएट करेंगे। अब हमें यहाँ लगता है कि जो ये सारा कुछ अभी उमर भाई भी बताएंगे कि ये इलेक्शन और आप लोगों से भी ढकी छुपी बात नहीं है, वो बात हमने आईएमएफ को रिमाइंड करानी है। आखिरी में सिर्फ मैं आपको एक सिर्फ मूडीज जो पाकिस्तान की रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग करता है वो क्या कह रहा है कल, उसके सिर्फ आप 2 जुमले सुन लें, फिर उसके बाद मैं उमर भाई आपको हैंड ओवर करूंगा। मूडीज ये कहता है कि पाकिस्तान देयर इज अ हाई अनसर्टेनिटी अराउंड द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, विलिंगनेस एंड एबिलिटी to quickly negotiate new programs soon. The forthcoming coalition government electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to earn the successor program. यानी कि नया प्रोग्राम को अर्न करने के लिए नई गवर्नमेंट में भी कोई कैपेसिटी नहीं है। एक सिर्फ आपको बात बता दूं कि ये प्रोग्राम जो अभी चल रहा है ये 30 मार्च को खत्म होगा, आज से 1 महीना 1 दिन बाद, और उसके बाद नया प्रोग्राम शुरू होगा जिसके बारे में हमने आईएमएफ से बात की है। ओवर टू उमर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी मुख्तसरन बात करूंगा क्योंकि हेडलाइंस अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी और आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ मेरे कॉलीग्स ने आपके सामने पस मंज़र रख दिया है कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ पे थी, कैसी चल रही थी, और आईएमएफ के हवाले से आपके सामने मेरे साथी मुजम्मल साहब ने भी डिटेल्स दे दी हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे बानी चेयरमैन जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हमारी पार्टी किसी सूरत भी पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलने से किसी किस्म की रुकावट नहीं बनना चाहती। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का माशी पहिया तेजी से चले और किसी किस्म का भी आईएमएफ की फैसिलिटी में रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न कभी बनी है न बनेगी, क्योंकि हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं। पर यहाँ पे ये बात मैं वाजे करूँ, जिस तरह के मुजम्मल साहब ने बात की कि आईएमएफ के साथ जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस पे एक शर्त ज़रूर थी कि इलेक्शन साफ, शफाफ और पाकिस्तान के आइन के ऐन मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन हुए उस पे धांधली नहीं, फॉर्म 47 के तहत धांधला हुआ है। और हमारे पास और हमारे साथियों ने यहाँ पे मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो सब डिटेल्स आप साथियों के ख़वातीन और हज़रात, प्रेस मीडिया के ख़वातीन और हज़रात के सामने वो रखे हैं और हम लोग असेंबलीज में भी रखेंगे। ये हमारी डिमांड ज़रूर है कि जो कर्जा मुल्क के ऊपर या चढ़ाया जाएगा उसका वापस देना, वो पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर वो कर्जा चढ़ता है और हम लोग कर्जोई हो जाते हैं। लिहाजा शाखर्चियाँ करे ये केयर टेकर हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत, गलत इस्तेमाल इनका ये लोग करें और खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भरे, उसके ऊपर ज़रूरी है कि आईएमएफ का प्रोग्राम और समझना कि आईएमएफ के पास आप जाते किस लिए हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट और रिफॉर्म एजेंडा के साथ पाकिस्तान की मईशत को रिफॉर्म करना सिर्फ एक मजबूत और मुंतखब और शफाफ हुकूमत ही कर सकती है, कमजोर ना कि एक करप्ट हुकूमत। ये पीडीएम 2 हुकूमत या ये जो अपने आप को सोच रहे हैं एक्सटेंशन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया,
یہ کسی قسم کا ریفارم پروسیس نہیں کر سکتے اور یہ ایسا صحیح طرح استعمال نہیں ہوگا. لہذا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے ہی دو ادارے ہیں, آپ کا ایک فافین نیٹ ورک ہے اور دوسرا پتن. آپ کا یہ کولیشن ہے 38 مختلف آرگنائزیشنز کا, اور کولیشن 38 اس کو کہتے ہیں, اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اور ان کے پاس میتھڈالوجیز بھی موجود ہیں جس کے تحت ایک ٹائم فریم کے اندر یہ لوگ امیجیٹلی جنرل الیکشن کا آڈٹ کریں اور یہ چیز ملک کے سامنے لائیں اور دنیا اور قوم کو یہ سامنے بتائیں کہ اس الیکشن میں کس طرح اور کہاں پہ دھاندلا ہوا تھا. یہ میں چاہتا ہوں, اور اب ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. میں پھر ریٹیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک میں ترقی ہو, پر جو قرضہ پاکستان کا لیا جاتا ہے وہ ریفارمز کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, نہ کہ وہ ہم پہ بوجھ بنے اور وہ شاہ خرچیاں میں استعمال ہو. بہت شکریہ جی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, جس طریقے سے آپ لوگوں نے IMF کے بارے میں سنا, آپ نے اس کا پرسپیکٹیو بھی دیکھا, آپ نے ملک کے اکنامک سرکمسٹانسز بھی دیکھے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں, جس طریقے سے پہلے ذکر ہوا تھا, بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ایک لیٹر IMF کو بھیج دیا گیا. یہ لیٹر IMF کے ریزیڈنٹس پاکستان میں ان کو بھیجا ہے, جو آگے واشنگٹن میں ہوگا اور وہاں ہی اوپن ہوگا. جب لیٹر کبھی وہاں جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا. لیکن فار ناؤ آپ کو ہم اتنا بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا بانی چیئرمین عمران احمد خان صاحب نیازی پرائم منسٹر کبھی بھی, اور ہم نے بارہا کہا ہے, جس طرح عمر صاحب نے کہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے, اس لیے ہمارے لیٹر کا اوپننگ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اکانومی پہ کسی قسم کا اثر ہو. لیکن IMF کو ہم نے ضرور ریمائنڈ کروایا ہے وہ وعدہ, وہ کمٹمنٹ اور ان کی وہ گائیڈ لائنز جس کے مطابق الیکشن کا فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا لازم تھا, اور اس کمٹمنٹ کے ریمائنڈ کرنے کے لیے ہم نے اس لیٹر میں ضرور ادا کیا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج باضابطہ طور پر لیٹر ڈیلیور ہو چکا ہے. کوئی صاحب کوئی کوشچنز ہو کہ نہیں چلیں؟ کوئی کوشچن جی کوشچن یہ سر یہ نئی معلومات کے لیے اگر بیرسٹر ڈور صاحب اس کا جواب دے سکیں, 5 فروری کو انٹر پارٹی الیکشن کروانے تھے لیکن وہ نہ ہوئے, سیاسی قیادت اس میں شرکت کرنا چاہ رہی تھی انٹر پارٹی الیکشن میں. پھر اب 3 مارچ کو ایسے کرائے جا رہے ہیں جب سیاسی قیادت سنی اتحاد منصر میں شامل ہو چکی ہے اور چند افراد کے لیے ہی PTI کے لیے کھلا میدان ہے, یعنی آپ کے لیے. دوسری طرف ابھی پتہ چل رہا ہے اسی طرح کی چیزیں کوششیں ہو رہی ہیں آپ کے لیے یا آپ کے رخا کے لیے, آپ کے لیے خاص کر اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اسی طرح تیاری ہے کہ ایک راستہ ہم باہر کا دیں گے. کیا یہ PTI کی مکمل پالیسی, مکمل سیاسی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ مشابہت سے ہوتی ہے یا اس کے لیے انٹر پارٹی الیکشن؟ دیکھو, جہاں تک آج کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے تو ہم آپ کو اکانومی پہ بریف کرنا چاہ رہے تھے, IMF کے لیٹر کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے, نہ کہ انٹرا پارٹیز الیکشنز کے. انٹرا پارٹیز الیکشنز ہمارے ہونے تھے 5 فروری کو, وہ پوسٹپون ہو گئے تھے اور ہم نے الیکشن کے ہونے کی وجہ سے پوسٹپون کروائے تھے. اس میں ہر ایک بندہ فری ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے, اور وہ سارے جتنے لوگ تھے پہلے, ان میں سے صرف میں نے اور عمر صاحب نے اور علی اصغر خان صاحب نے پارٹی نہیں جوائن کی, باقی لوگوں نے پارٹی جوائن کی جن کی خواہش تھی, لیکن وہ پینل پہلے سے بھرے ہوئے تھے. لیکن اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کسی لوگوں کو ایوارڈ کرنا چاہ رہے تھے. جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے تو وہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, بٹ میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی جو بھی ہے. میں یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں, بھائی کا کوشچن ہے کہ جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے, پھر باقی بھی پارٹیاں وہ بینچ مارک جو ہیں وہ الیکشن کمیشن وہ اڈاپٹ کرائیں, اور مسلم لیگ نون میں, پیپلز پارٹی میں, عوامی نیشنل پارٹی میں, XYZ جو بھی پارٹی ہیں
وہ یہی کرائٹیریا شفاف میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے پاکستان کے سارے نیوز پیپر میں، چاہے وہ انگلش کے چاہے اردو کے، اس میں ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دی ہے، وہ نوٹسز پڑھوائے، شیڈول دے دیے، اور اسی کی وجہ سے 3 پینل اور 2 پینل مختلف جگہوں پہ آئے۔ ٹکا ثانی صاحب ایک منٹ ٹکا ثانی صاحب آپ ابھی کی بات گردش کر رہی تھی کہ آپ کے مخاطبین نے پہلے امیج بلڈ کر دیا کہ شاید یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کے خلاف ہے، تو یہ خط ہے کہ ابتدائی متن تو بتائیں تاکہ مطمئن کر سکیں کہ پاکستان کی معیشت یا پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اٹسل پاکستان کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، یہ چوری کا مینڈیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، وہ پاکستان کا ٹرسٹ نہیں ہے جو یہ کرے۔ پاکستان کا آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی صورت میں، جس طرح مزمل صاحب نے اوپن کیا کہ ہماری جو پہلے ایون میٹنگ ہوئی تھی وہ انہوں نے بات کی تھی، اسی کی وجہ سے وہ ایک ٹرنچ ملا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کا کوئی بھی ٹرنچ کسی صورت رکے۔ یہاں پہ ایک منٹ میں آپ کو اس پہ یہ بھی بریف کر دوں، کیونکہ میں نے خود پاور اور پیٹرولیم پورٹ فولیو کا میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں اور الحمدللہ اکنامک افیئرز بھی چلائی ہے۔ بنیادی طور پہ جس وقت آپ آئی ایم ایف کا لون بیلنس آف سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، ورلڈ بینک کا اسٹرکچرل ریفارمز کا، اور یہ اکٹھے چلتے ہیں جو آپ ساتھی کور کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور ان ریفارمز کے لیے آپ کے بہت ڈیپ سیٹڈ ریفارمز ہوتے ہیں، آپ کا بالخصوص انرجی سیکٹر میں، آپ کا ایف بی آر میں، آپ کی اکانومی میں، جس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب بھی آپ کو بھی بریف کر دیں گے۔ اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی گورننس سٹرکچر آپ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں، اس کو آپ ریفارمز لا سکیں اور اس سے ملک کے لیے بہتری ہو، کیونکہ آئی ایم ایف آپ کا ایک آئی سی یو ہے، آپ کا ایمرجنسی روم ہے، آپ کو وہاں سے شفٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا جس کی ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے۔ یہاں پہ ول آف دا پیپل پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ فارم 47 والے ایم این ایز جو وہاں پہ آئیں گے وہ فراڈیا ایم این ایز ہوں گے مسلم لیگ نون کے۔ تھینک یو۔ دوسری بات یہ کہ ایک بات یاد رکھ لیجیے گا، دیکھیں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا کوئی ان یوزول بات نہیں ہے۔ اگر آپ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کو بھی دیکھیں تو کئی مرتبہ کئی سارے لوگ ایسے لیٹر لکھتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک ان یوزول بات ہے۔ پلیز آپ بولیں۔ کانٹیکس تو ہمیں نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کو کیا لیٹر میں لکھا گیا ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی کا یہ کنسرن ہے کہ اس پیسے کو صحیح جگہ پر یا صحیح طریقے سے اسپینڈ نہیں کیا جائے گا، تو کیا آپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس فنڈنگ کو روکا جائے، یا اگر نہیں روکا جائے تو کیا ایک اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اس کو اسٹرنجنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں ایک بات سر میں بتا دوں، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو وہ پیسہ آ رہا ہے اس کا استعمال کیسے ہونا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا نیا، یہ 76 سال کا سب سے ٹفسٹ پروگرام آئے گا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ شہباز شریف والے اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو پروگرام ہوگا اس میں جو میرا اندازہ ہے، ہمارا اندازہ ہے کہ بہت ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی ریکوائرڈ ہوں گی۔ تو اس پروگرام میں جب آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں جائیں گے تو اس کے لیے ول آف دا پیپل بھی ضروری ہے۔ اگر وہ مینڈیٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسے چیز موو کرے گی۔ دوسری بات آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی پروگرام میں ہم آلریڈی ہیں جو 30 مارچ کو ختم ہوگا، اس کو کسی لیٹر کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ دسمبر کی بیسس پہ 1.2 ارب ڈالر جب نئی حکومت آ جائے گی وہ ہمیں ریلیز بھی ہو جائیں گے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں نئے پروگرام کی جس میں نئے فیصلے ہونے ہیں، اور وہ نئے فیصلے کس کا حق ہے کرنے کے؟ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے۔ آخری بات ایک بات میں بھول گیا تھا اس وقت بتانا کہ جنوری میں دسمبر تو صرف آئی ایم ایف ایک پولیٹیکل پارٹی سے ملی، وہ تھی پی ٹی آئی۔ نون لیگ سے کیوں نہیں ملی؟ پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں ملی؟ چلے اس وقت تو پی ڈی ایم حکومت تھی جب پروگرام ملا تھا۔ یہ سوال بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس پروگرام کو کتنا سپورٹ کیا، اور ہم نے کسی سٹیج میں کوشش بھی نہیں کی بلکہ سپورٹ کر کے یہ جو 9 مہینے کا پروگرام ہے یہ ہماری کوششوں سے مکمل ہوا ہے اور کسی کی کوشش سے مکمل نہیں ہوا۔ اس پہ ایک یہاں پہ ایک منٹ میں بات کر لوں۔ ایک ضروری بات آپ ذہن میں خواتین و حضرات رکھیے گا، 6% گروتھ ریٹ سے اکانومی بڑھ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی حکومت میں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اکنامک سروے جو کہ مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم حکومت نے شائع کیا ہماری گورنمنٹ کے جانے کے بعد، اس کے بعد جو مسلم لیگ نون اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، اور انہوں نے زیرو نہیں
منفی گروتھ ریٹ پہ، یعنی کہ معیشت کا حجم انہوں نے کم کیا بجائے بڑھانے کے. 6% کی رفتار سے ایک گاڑی آپ کی مطلب ایک بڑھ رہا تھا معیشت کا حجم، اس کو انہوں نے کم کر دیا. اور اس سال بھی آپ دیکھیں گے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو مطلب ہولی کھیلی ہے معیشت کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ابھی سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ. ایک منٹ آپ لیٹرز لکھ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اپنے گھر سے ایک مسئلہ حل کر دیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ادھر ہی بیٹھ کے کچھ معاملات حل کرنے بجائے کہ IMF کو خط لکھ رہے ہیں. دوسرا سر، آپ نے انرجی سیکٹر کی بات کی کہ کی گورنمنٹ میں بھی جو انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ شوٹ کر کے آج جو انرجی سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 5000 ارب روپے سے زیادہ ہے. اس دوران آپ نے کیا اقدامات کیے؟ بہت اچھی بات ہے جی. انرجی سیکٹر میں جو ہمارے پاس ریکوریز تھی، ریکارڈ ریکوریز تھی اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. تیسری اہم چیز، آپ کا بجلی کا یونٹ اس وقت 17 روپے یونٹ تھا، آج بجلی کا یونٹ 85 روپے یونٹ جا رہا ہے. آپ کی گیس کی لوڈ شیڈنگ اس وقت نہیں ہوتی تھی، آج آپ کی جا کے دیکھ لیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے ہمارے جو ڈیپ سیٹڈ ریفارمز سے انرجی سیکٹر پہ میں پوری پریس کانفرنس کر دوں گا. سرکولر ڈیٹ کا فلو ہم لوگ بالکل کم کر کے ہم نے تقریباً 8-10 ارب روپے پہ ہم لوگ لے آئے تھے. فلو اس کا فلو بہاؤ جو ہے بالکل کم کر دیا تھا. آج وہ پھر تقریباً 40-45 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر گیا مہینے کا سرکولر ڈیٹ کا فلو. یہ تو ان کا حال ہے اور ان سے وہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہا اور مزید بڑھتا جا رہا ہے. اور آخری چیز، شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت سے یہ پوچھیں، بحیثیت منسٹر آف پاور میں نے FIA کو لکھا تھا 45 ارب روپے کا فراڈ انہوں نے کیا تھا. وہ لیٹر میں نے لکھا تھا کیونکہ نندی پور کو انہوں نے اماؤنٹس ڈائیورٹ کی تھی. آپ نے جو بات بولی کہ لیٹر کا اثر کیا ہوگا، ہم کوئی کسی چیز کی مطلب جیسے بیرسٹر صاحب نے بھی بول دیا کہ ہم کیونکہ پچھلے 9 مہینے میں بھی جو $3 ارب ہماری وجہ سے، ہماری کاوشوں کی وجہ سے آیا ہے، یہ 30 مارچ پہ یہ پروگرام ختم ہوگا اور اگلا پروگرام نیگوشیٹ کرتے کرتے بھی کئی ماہ لگ جائیں گے. یہ اگلے 1.5 سے 2 ہفتے میں اگر لارجر انٹرسٹ میں سارے یہ چیز اس کی انویسٹیگیشن کرا دیں اور جو بھی آڈٹ ہے، جو بھی سیاہ سفید ہے سامنے آ جائے تو کیا اس میں ڈر ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا اثر نہیں ہوگا تو پھر اتنا پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم تو نہیں چاہتے. اور آخری چیز میری طرف سے تین اپنا ہفتے کے دن 2 مارچ بن رہا ہے، 2 مارچ کو ہفتے کا دن جو ہے انشاءاللہ تعالی مرگیر پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف کرے گی اس دھاندلے کے خلاف جو کہ انہوں نے کیا. پرامن پروٹیسٹ ہوگا یہ. اپنے گھر کے کنیکشن چینل کو بھی دیے ہوئے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کچھ صاحب ہے یہ بتائیے گا کہ موڈ نہیں لگ رہا ہے الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستیں آپ کو ہٹ اور صدر نے نہیں بلکہ پارلیمانی امور کی جانب سے اسپیکر کی جانب سے اجلاس کا صبح 10 بجے بلایا گیا ہے. کیا حکمت عملی کیا؟ حکمت عملی ہماری بہت سمپل ہے. ہمیں تاریخی ووٹ پاکستان کی عوام نے دی ہے اور اس دھاندلے کے خلاف ہم لوگ ہر جگہ پہ اپنی آواز اٹھائیں گے اور امن طریقے سے، جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، چاہے وہ پاکستان کے پارلیمان کے اندر ہو، چاہے وہ جہاں پہ مرضی ہو، پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اٹھائیں گے اور یہی سلسلہ چلتا جائے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ PDM 2 کی جو جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک طرف آپ کے پاس ایک منظم، ایک وہ جماعت جس میں سے ہر کسی قسم کی امپیورٹیز نکل چکی ہیں، ٹف لوگ موجود ہیں. دوسری طرف آپ کے پاس کڑچے، چمچے، دیگیں، آپ کے پاس رمبے، گینتی، بیلچے، جو کہ ایک مفادات کا ایک منبع جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے. تو مقابلہ آپ دیکھ لیں گے کہ جیتے گا تو جو پیور جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ وہ جیتے گی.